جب بھی کسی صحابی کا نام آئے گا، کسی صحابی کا تذکرہ آئے گا، تو ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اگر کسی ایک صحابی کا تذکرہ کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر دو صحابہ کا ذکر آ رہا ہے تو ہم کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہما۔ جیسے اگر ہم حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، وہ بھی صحابی ہیں اور ان کے والد بھی صحابی ہیں، جب ہم ان دونوں کا نام لیں گے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہیں گے۔ اگر ایک صحابی کا ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہیں گے، دو صحابی کا ذکر ہے تو ہم کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہما۔ جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ جو تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، وہ بھی مسلمان تھے اور ان کے والد بھی مسلمان تھے۔ جب ان دونوں کا نام اکٹھا آئے گا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہم کہیں گے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہم کہیں گے۔ ایک صحابی کا ذکر ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ کہیں گے، اور اگر بہت سارے صحابہ کا ذکر ہوگا، بہت سارے صحابہ کے نام آئیں گے، مثال کے طور پہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم ہم کہیں گے۔ ایک کو رضی اللہ تعالی عنہ کہیں گے، دو کو رضی اللہ تعالی عنہما کہیں گے، دو سے زیادہ ہوں گے تو ہم رضی اللہ تعالی عنہم کہیں گے۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی صحابیہ کا ذکر کریں گے، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، تو ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہیں گے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہیں گے۔ اور دو صحابیات کا ذکر ہوگا، مثال کے طور پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما ہم کہیں گے۔ بہت ساری ازواج مطہرات کا ذکر ہوگا تو ہم کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہن۔ جیسے ہم کہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں، سب کا اگر ہم ذکر کریں گے، بنات النبی رضی اللہ تعالی عنہن، ازواج النبی امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن۔ تو یہ ایک فرق ہے، صحابی کا نام لیں گے تو کس طرح سے لیں گے، صحابیہ کا نام لیں گے تو کس طرح سے لیں گے، ایک سے زیادہ دو صحابیات یا دو صحابہ کا نام لیں گے تو کس طرح سے لیں گے، اگر دو سے زیادہ صحابہ اکرام کا نام لیں گے تو رضی اللہ تعالی عنہم کہیں گے، دو سے زیادہ صحابیات کا تذکرہ کریں گے تو رضی اللہ تعالی عنہن کہیں گے۔ تو یہ ایک جنرل نالج کی بات ہے اور ایک ایسی بات ہے کہ ہم صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں، صحابہ کے نام بولتے ہیں تو ہم ان کو رضی اللہ تعالی عنہ یا عنہما یا عنہم یا عنہا یا عنہما یا عنہن، ان چیزوں کے ساتھ ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔ رضی اللہ کا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے وہ سرٹیفکیٹ جو جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو سب سے آخر میں ملے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے، تو وہ کہیں گے اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اللہ، آپ کی تمام نعمتیں ہمارے اوپر پوری ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج میں تم سے راضی ہو گیا۔ تو رضا کا جو پروانہ ہے یہ اللہ تعالیٰ سب سے آخر میں جنتیوں کو دیں گے، تو سارے جنتی خوش ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے راضی ہو گئے، کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ مبارک جماعت ایسی جماعت ہے جس کو رضا کا پروانہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دے دیا۔ قرآن پاک میں 30ویں سپارے میں سورۃ بینہ کی جو آخری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔
تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو جنت میں جانے کے بعد سب سے آخر میں ملنے والا تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور اہل بیت کو یہ پروانہ دنیا میں ہی، یہ سرٹیفکیٹ دنیا ہی میں مل گیا۔ سبح هلل يا الله يا الله